نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مبارکہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 75 تا 77 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں اور کئی دروس میں عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ آخری جو درس ہوا اس میں عیسائیوں کا ایک عقیدہ تثلیث یعنی تین کا ایک، اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو عیسائیوں کا ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان تینوں میں سے ایک، تینوں میں کا ایک خدا ہے، اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ بہرحال گزشتہ درس میں تو اس کا رد کر دیا گیا تھا کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آج بھی اسی عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے ان آیات میں، یعنی عقیدہ الوہیت مسیح جسے کہا جاتا ہے، یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ارشاد فرمائے جو آج کا درس ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں یعنی کئی دلیلیں اللہ نے، تقریباً 3-4 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پہلی دلیل دے دی مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ ایک دلیل یہ دی ہے کہ اللہ نے خود ہی ذکر کر دیا مسیح ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی، یعنی جو شخص کسی عورت کے بطن سے پیدا ہو، جس کی پیدائش کا ایک جو پروسیس اللہ نے رکھا ہے وہ پورا ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، وہ کیسے کسی کا خدا ہو سکتا ہے؟ پہلی دلیل اللہ نے دے دی۔ دوسری دلیل دی کہ وہ رسول ہیں۔ اور دیکھیں میں اور آپ اور ہر شخص جانتا ہے، اس وقت کے عیسائی بھی جانتے تھے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے بھیجا ہوا ہو۔ تو اب اللہ نے دلیل دے دی کہ بھائی اگر رسول خود ہی خدا بن گیا تو پھر کس نے کس کو بھیجا، کیا دے کر بھیجا، کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ پتہ چلا وہ ایک اللہ کا رسول ہے، جیسے ان سے پہلے کئی رسول تھے وہ گزر چکے، یہ بھی ایک اللہ کے رسول ہیں، اور ظاہر ہے بڑے رسول ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، لیکن ہے ان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ان کا کام صرف جو اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا اس کو آگے پہنچانا ہے۔ جب ایک شخص رسول ہے، پیغام دینے والا ہے، وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری دلیل اللہ نے دی۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے دی کہ بھئی جیسے یہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ گویا یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل میں خود تم لوگوں میں ہزاروں رسول اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ جب وہ آئے، پیغام پہنچایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، پیغام پہنچایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ الگ کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن مقصد سب کا ایک تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اور اس سے پہلے کئی رسول آئے اور واپس چلے گئے، تشریف لے گئے۔
باقی رہی یہ بات کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے عیسیٰ کو معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، قبر سے اٹھ جاتے تھے، مادرزاد اندھے ٹھیک ہو جاتے تھے، یہ معجزہ تھا، تو اس میں یہ بھی ذکر ہو گیا ضمناً کہ جیسے ان کو ہم نے معجزے دیے ہیں، ان سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے معجزے دیے ہیں۔ ہر وقت کے اعتبار سے اللہ نے معجزے اس حساب سے نازل کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، جادوئی دور تھا، جادو کا زمانہ تھا، اللہ نے اس حساب سے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو طبی اعتبار سے معجزے کی ضرورت تھی، ظاہر لوگ مادرزاد اندھے پیدا ہو رہے تھے، برس کی بیماری چل رہی تھی، اور تو اللہ نے اس حساب سے اللہ نے یعنی ان کو معجزے دیے۔ تو یہ واحد پہلے نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے کہ ان کو معجزے ملے، اس سے پہلے بہت سے اللہ نے ہزاروں انبیاء پیدا کیے اور ان کو معجزے دیے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے خدا ہونے کی، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ اگلی دلیل اللہ نے دی وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، اللہ فرماتے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، سچی عورت تھیں، جسے کہا جائے ولیہ تھیں۔ اللہ کا جو ایک ولی ہوتا ہے تو اس کا مؤنث ہو گیا ولیہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی نیک عورت تھیں۔ لیکن آگے اللہ نے دلیل بڑی زبردست دے دی، اللہ نے فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عورت سچی تھی، وہ صدیقہ تھیں، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ خدا نہیں تھی، کیونکہ معبود، ظاہر معبود ہونے کے لیے عورتوں کو اللہ نے نبوت دی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو ولی ضرور بنایا ہے، ولیہ بنایا ہے، اپنی نیک یعنی الہام تک کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن کسی عورت کو نبوت نہیں ملی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ سچی ولیہ عورت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کانا یاکلان الطعام، آگے اللہ نے دلیل دے دی وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم خود دیکھتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور ان کی ماں والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام بھی کھانا بھی کھاتی ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جس شخص کو بشری تقاضے ہوں، جن کا تعلق بشر کے ساتھ ہے، جیسے میں اور آپ، تو جس کا تعلق بشری چیزوں کے ساتھ ہو تو وہ انسان کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا ہو جائے؟ یعنی جس طرح تمہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ان کو بھی ایسی ہی ضرورت پڑتی ہے کھانے یعنی زندہ رہنے کے لیے، اور ظاہر ہے جس طرح تم کو پیاس لگتی ہے ان کو بھی پیاس لگتی ہے۔ اب یہ کھانے کا ذکر اللہ نے کیا، اس کا یہ مقصد نہیں کہ صرف وہ کھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ کھانے کے محتاج ہیں ویسے ہی دنیا کی ہر شے کے محتاج ہیں اللہ کی ذات کے، جیسے تم ہر شے کے محتاج ہو اللہ کے ہاں، اسی طریقے سے وہ بھی کیا ہیں، ہر شے کے اعتبار سے اللہ کے محتاج ہے۔ لہٰذا جو ذات محتاج ہو جائے وہ ذات کبھی معبود نہیں بن سکتی، وہ ذات کبھی خدا نہیں بن سکتی۔ خدا کے لیے تو قانون یہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، یہ قانون ہے۔ تو لہٰذا یہ تمہاری ایک جہالت ہے، تمہاری بیوقوفی ہے، تم جو دلائل دے رہے ہو ان دلائل میں بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو دلائل دیتے ہیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور دیکھیں ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس کو توڑا جا سکے، کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جس کے رد میں وہ آگے سے دلیل پیش کرے نہ جی ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے پہلے رسول نہیں گزرے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے یا پانی نہیں پیتے تھے، یہ سب مانتے تھے، تبھی اللہ نے یہ دلائل دیے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر نشانیاں اور آیتیں بیان کر رہے ہیں، کیسے دلائل دے رہے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ ان کو دیکھیں، اب نبی سے فرمان ہے، اے نبی پھر آپ ان کو دیکھیں یہ کس طرف الٹے پھرتے جا رہے ہیں، اتنی باریکی سے ہم ان کو دلائل دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا پھرنا یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، ان میں ضد آ چکی ہے، اور ظاہر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نہیں تو ان دلائل کو سننے کے بعد ہر شخص کہے گا واقعتاً یہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے ایک رسول، اولو العزم پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام مرتبہ دیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہیں بہرحال وہ کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ فرما دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو نہ کسی تمہارے لیے نفع کے مالک ہیں نہ کسی نقصان کے مالک ہیں۔ یہ آیت عیسائیوں کے لیے بھی ہے اور یہ آیت ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی نفع اور نقصان کا مالک سوائے اللہ کے اور کوئی ذات نہیں ہے، اور ان کو یہی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک دلیل کے طور پر ہے کہ بھئی تم کیوں ایسے، ظاہر جہالت ہے یہ
کہ تم ایسے معبودوں کو مان رہے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ بھئی وہ کیسے ہو سکتے ہیں معبود کہ نہ وہ تمہیں نفع اس اعتبار سے پہنچا سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر، نہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ آیت اللہ نے کئی دفعہ ذکر فرمائی ہے اور اس میں یعنی نئے نئے انداز سے اللہ نے ذکر فرمائی ہے. سورہ غالباً یونس میں ذکر فرمائے، پیچھے ایک دفعہ سورت میں ذکر فرمائی کہ بھئی تم ان معبودوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں ایک ذرے کے برابر بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. پتہ چلا اس سے بھی دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کافی دفعہ کہ درس قرآن کا مقصد ہوتا ہے عقیدوں کی اصلاح. اگر درس قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ درس قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کے بنیادی موضوع میں سے سب سے اہم موضوع عقیدہ توحید ہے. اور پیچھے آپ نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ جو عقیدہ توحید سے پھرے گا، جو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جو نعوذ باللہ نبی کو اس کے مرتبے سے اوپر لے جائے گا یا نعوذ باللہ نیچے گرائے گا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خصوصاً اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے فرما دیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ہم نے اس پر جنت حرام کر دی. نماز نہیں پڑھ رہے، گناہ ہوگا، جہنم میں جلو گے، ایک دن آئے گا جنت میں چلے جاؤ گے. روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اور کوئی ایسے گناہوں میں مبتلا ہو، اگرچہ اللہ تمہیں صفائی کریں گے، ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر دیں گے. عقیدے میں ذرا گڑبڑ لے کے آؤ گے، ہلکی سی ایک ذرے کے برابر گڑبڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. پتہ چلا عقیدوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اسی سے دیکھیں نبی کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ایک بشر ہیں، اور ظاہر ہے بشری تقاضے جیسے اگرچہ انسانوں کے اعتبار سے تو افضلیت ہے، جیسے انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت حاصل ہے. آپ یعنی امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین بھی ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، نبی 100% معصوم ہوتا ہے. نبی سے گناہ کا ارتکاب یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہی نہیں ہوتا. تمام انبیاء، کوئی ایک نہیں، تمام انبیاء کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ نبی معصوم ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے وہ غلطی بھی کرے گی، وہ خطا بھی کرے گی اور وہ گناہ بھی کرے گی. کسی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا. البتہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ محفوظ ہیں، یعنی ان سے بالفرض ہوا بھی ہے تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. بدری صحابہ کے بارے میں پھر فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، ہم نے فیصلہ کر دیا، اب ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اب ہم لوگ اٹھ کے نہیں کہہ سکتے. تو یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ہی سمجھ میں آئیں گی، جو دروس قرآن سے سمجھ میں آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے ممکن نہیں ہے. اب اللہ اہل کتاب کو، آخری آیت ہے رکوع کی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیا ہوا، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر ہوگا. البتہ آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک سبب بتا رہے ہیں ان کی گمراہی کا، اور یہ سبب صرف ان کے ساتھ خاص نہیں، ہم میں سے بھی کوئی کرے گا تو ہماری بھی گمراہی کے لیے یہی سبب بنے گا. وہ سبب کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو. یہ وہ واحد غلو کہا جاتا ہے حد سے نکل جانے کو. یعنی دین میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتقاد اور عمل میں، یعنی عقیدے اور اعمال میں جو حدود ہمیں شریعت نے دی ہیں اس کو پار کر دینا، یہ غلو کہا جائے گا. عقیدے کے اعتبار سے میں نے عرض کر دیا، ایک نبی ہے اس کو نبوت کے مقام پہ رکھا جائے گا، اس سے آپ اوپر لے گئے تو اب یہ غلو ہے. اس سے نیچے گرا دیا، یہ بھی ظاہر ہے ناجائز ہے، یہ بھی دین میں یعنی اس کو بدل دینا ہے. تو اسی طریقے سے اعمال کے اعتبار سے بھی اللہ جن اعمال میں حکم آ گیا ہے، طے ہو چکا ہے یہ عمل اس طرح ہوگا، اب آپ اس میں غلو نہیں کر سکتے. عام مثال اس کی دی جاتی ہے، عشاء کی نمازوں میں 4 رکھتے ہیں، آپ 5 نہیں پڑھ سکتے. آپ 5 پڑھیں گے تو آپ دین میں غلو کرنے والے بن جائیں گے. اللہ نے طے فرما دیا. فجر 2 ہے، آپ کا جی چاہ رہا ہے جی میں ایک اور سجدہ کر دوں یا میں ایک اور رکعت پڑھ لوں، مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں، آپ نہیں کر سکتے. طے ہو چکا ہے، طے شدہ معاملات کو آپ بالکل 100% ایسے نہیں کر سکتے، یہ غلو میں داخل. قرآن میں فرما دیا اہل کتاب
غلوف مت کرو، مبالغہ مت کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق ناحق، ظاہر ہے مبالغہ ہو گئی ناحق، حق تو مبالغہ ہو گئی نہیں۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور پیروی نہ کرو اس یعنی ان لوگوں کی خواہشات کی جو لوگ گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں، ان لوگوں کی خواہشات پہ مت چلو۔ قد ضلوا من قبل، تحقیق یہ پہلے بھی گمراہ ہو چکے ہیں، وَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ خود بھی بھٹک گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اس میں بھی غیر اللہ نے فرما دیا، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا اہل کتاب کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے وہ جو پیچھے ذکر تھا نا، اپنے ان علماء کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ آگے بھی ذکر ہو رہا ہے انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدلا ہے، یہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدلا ہے، لہٰذا ان کی خواہشات مت چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے بھی لوگ گمراہ کیے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے وہ خود بھی گمراہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے، اور یہ سیدھے راستے سے کیا ہیں؟ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب جو اگلا انشاءاللہ آیات آئیں گے، آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ چھٹے پارے کا اختتام بھی ہم کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ کی لعنت ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے بنی اسرائیل میں سے۔ یہ تو سب سے پہلا جو ظاہر ہے، جس اللہ نے اپنی رحمت اٹھا لی، لعنت کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ جس شخص سے اللہ اپنی رحمت اٹھا لیں، جس قوم سے اٹھا لیں، اس قوم کے ساتھ ظاہر ہے پھر وہ ذلیل ہی ہوتی رہتی ہے، ساری زندگی اس کا یہ مقدر بنتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، انشاءاللہ العزیز اس کو آئندہ ہفتے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم و دائم فرمائے، اور دین میں غلوف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔